بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر راجپوت، اور آپ کو اگر یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پوری دنیا میں معاشی بحران آیا ہوا ہے۔ کچھ کووڈ کی وجہ سے تھی۔ پاکستان میں تیل اور پٹرول کی جو مسلسل قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ڈیزل وغیرہ کی، اس سے معاشی بحران ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نامساعد حالات، تعلیم کی کمی، نوجوان نسل کی عملی زندگی میں عدم دلچسپی، ووکیشنل اداروں کا نہ ہونا، گھریلو دستکاریوں کی ترغیب نہ دینا، یہ تمام عوامل ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اب ان حالات کے بارے میں، ان معاملات کے بارے میں ارباب اختیار کو سوچنا پڑے گا کہ لوگوں کی زندگیوں کو کیسے بہتر کیا جائے، کیسے عام لوگوں تک آسانی سے روٹی میسر آ سکے، کیسے وہ بجلی کے بل ادا کر سکیں، کیسے نوجوانوں کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے۔ اپنی پالیسیوں کا سر نو جائزہ لیجیے۔ میرے خیال میں تو میٹرک کی جب سند ملے تو اس میں ایک ہنر مند ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو 4-5 آپشن دینے چاہیے، جس میں جو بچے کو زیادہ پسند ہو ایک ہنر کی بھی سند ہونی چاہیے۔ اور جب وہ میٹرک کی سند ہو، یا جو پڑھتے نہیں ہیں وہ جب شناختی کارڈ بنواتے ہیں تو وہاں پر لازمی وہ ایک سرٹیفکیٹ جمع کروائیں کہ میں نے یہ ایک ہنر سیکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اس طرح کے ہنر مند افراد کی کیا ہوگی جی؟ حوصلہ افزائی ہوگی۔ ان کی ہر جگہ حوصلہ افزائی کریں، ان کو چھوٹے پیمانے پر قرضے دیں تاکہ وہ کوئی چھوٹی سی شاپ، کوئی ٹھیا، کوئی ٹھیلا لگا کر بیٹھ جائیں۔ ان کو ویلڈنگ، ٹائپنگ، موبائل ریپیئرنگ، واشنگ مشین اور الیکٹرانکس کی جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ٹریننگ، اے سی وغیرہ کو ٹھیک کرنے کی ٹریننگ، اس طرح کے ڈپلومے کروا جائیں جو کہ عملی زندگی میں کام آ سکیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ جتنی ہی اچھی ہو، تو کیا وہ کروڑوں لوگوں کو روزگار دے سکتی ہے؟ نہیں، ساروں کو گورنمنٹ کی نوکریاں میسر نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے پھر گورنمنٹ کیا پالیسیاں بناتی ہے کہ وہ لوگوں کو ترغیب دیتی ہے کاروبار کی طرف، گھریلو دستکاریوں کی طرف، فیکٹریوں کی طرف، ہنرمند افراد کو یا باہر بھیجتے ہیں یا اپنے ملک میں ہی ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ کام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان نوجوان نسل کو وہ موقع نہ دے سکیں تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہونا یہ ہے کہ ہماری اس نوجوان نسل میں پریشانی اور منفی رویے پیدا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کو، تمام جو ہماری نوجوان نسل ہے، ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھا دیں تو ہماری ملک میں جو ہے معاشیت بہت بہتر ہوگی۔ مڈل کلاس جو ہے وہ اپر کی طرف جانب جائے گی، غربت کا خاتمہ ہوگا، ہر آدمی اپنے گھر کا چولہا وغیرہ جلا سکے گا۔ سازگار ماحول بنایا جائے جی، کام کرنے کے لیے ماحول کو سازگار بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں ان کو صرف یہ بات سمجھائی جائے کہ صرف گورنمنٹ کی جاب نہیں حاصل ہونے سے معاملات حل ہوتے، اور گورنمنٹ تمام لوگوں کو جابز پرووائڈ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ناممکن ہے کہ اگر 25 کروڑ کا یا 26 کروڑ کا ملک ہو اور اس میں 25-26 کروڑ آدمی ہی گورنمنٹ امپلائی ہو، ایسے ملک نہیں چلتے۔ آپ ایسا ایک سازگار ماحول بنائیں کہ بیرونی سرمایہ کاری آئے، لوگ فیکٹریاں لگائیں، باہر سے لوگ پیسہ پاکستان میں لے کر آئیں، ہنرمند افراد جو ہیں وہ اپنے اپنے کاروبار یہاں کریں، اپنے اپنے وہ ہنر کے مطابق دکانیں کھول لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیکٹریاں لگائیں،
ہمارے مزدور یہاں کام کریں تو اس سے ملک ترقی کرتا ہے. جب درآمدات کم ہوں اور برآمدات زیادہ ہوں گی تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا. لیکن جس طرح کی پوزیشن ہے کہ بجلی نہیں ہوتی، گیس نہیں ہے، پٹرول ہر روز قیمتیں جو ہیں 10-15 دن کے بعد بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کی بل ہے وہ ہی وبال جان ہے. اس سے پہلے جو غریب آدمی تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ یار مہینے کا آٹا کہاں سے لیں گے، سبزیاں دالیں کہاں سے لیں گے. تو اب ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ اس نے 10-15 ہزار بچا کے بیچارے نے رکھا ہوتا ہے کہ روٹی کی تو خیر ہے، چلے کر لیں گے کچھ نہ کچھ کم کھا لیں گے. لیکن بجلی کا بل اگر 2 مہینے نہ دیا تو وہ کنیکشن کٹ جائے گا. تو اس وجہ سے جو ایک تو غربت ہے، اوپر سے مہنگائی ہے، اوپر سے اوور بلنگ ہے، اوپر سے ہمارے یہاں روزگار نہ ہونا، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ملک میں نوجوان نسل میں منفی رویے پیدا کر رہی ہے. تو نوجوان نسل ہی قوموں کا مستقبل ہوتا ہے. اور اپنے ملک میں لوگوں کو ہنر مند بنائیے، اس ہنر کی حوصلہ افزائی کیجیے جی. ہمارے یہاں لوگوں کام کرنے کو عیب یا آر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہیں، جن کو ماننے اور چاہنے والے ہیں، انہوں نے سارے کام خود کیے، مزدوریاں خود کیں، گھر کے کام خود کیے. تو ہمیں کیوں آر محسوس ہو رہا ہے؟ ہم نے ایک بے جا سٹیٹس بنا دیا ہے. اس سٹیٹس کو ختم کرنا پڑے گا. یہ جو ہے نا معاشرتی تفریق ہو، اس کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. جب تک ہم پراڈو میں آ کر پیاز چیک کرنا نہیں چھوڑیں گے تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. ہمارے ملک میں تو آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے مزدور سے لے کر بڑی سے بڑی سیٹ والے تک ایک بار ایک معاشی ایمرجنسی لگا دیں جس میں سب کو پتا ہو کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے سروس دینی ہے، ہم نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. اور وہی کام ملک بھی ترقی کرے گا، گھر بھی بہتر چلے گا. اس کے ساتھ معاشی جو ہے مطلب وہ اشاریے بھی بہتر ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بد امنی ہے، یہ جو منفی رویے ہیں، یہ جو میڈیا پہ ہر روز کچھ نہ کچھ مطلب وہ چل رہا ہوتا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ قتل و غارت ہو رہی ہے، لوگ پریشان حال ہیں. یہ ہمارے جو ہے نا یہ معاشرتی جو رویوں کا تعلق معیشت سے بھی ہوتا ہے. تو یہ رویے ہمارے تب بہتر ہوں گے جب ہمارا یہ معیشت کی بہتری ہوگی، اکانومیکلی ہم سٹیبل ہوں گے. آپ دیکھیں انڈیا، چائنا، ملیشیا، یہ سارے ممالک کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سارے ملک آگے ترقی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہے. اور ہمارا ملک دیکھیں کہ ہم ابھی تک دال روٹی پانی سے ہی سوئی گیس اور بجلی کے معاملات میں سے نہیں نکل سکے. دنیا ہمارے پڑوس میں جو ملک ہم سے بھی الگ ہو کے بنگلہ دیش ایک الگ ملک بنا رہا، آج وہ انتہائی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. ان کی جو فیمیلز ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں کام کر رہی ہیں، گھریلو دستکاریاں ہیں، عورتوں کے لیے الگ فیکٹریاں ہیں. اور ہمارے ملک میں ہم نے کچھ ایسے پروگرام بنائے کہ ان کو ہم پیسے دے دیتے ہیں. میرے خیال میں آپ پیسے نہ دیں، ان کو سلائی مشین دے دیں، ان کو کوئی ایسی دستکاریوں کے سسٹم بنا دیں جس سے وہ اپنا رزق کما سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے رسول خدا، بہت پریشان ہوں، بڑا مشکل ہو گیا ہے گزارا، ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، 2 ٹائم کا نہیں ہوتا، بچے بھوکے ہیں، تو بڑے پریشانی کا عالم ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کچھ چند درم ہے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، وہ بیچ دیں چیزیں جو آپ کے پاس ہیں گھر میں فالتو پڑی ہوئی، وہ بیچ کے پیسے لے آیا. آپ نے کہا یہ کلاڑا خرید لاؤ. وہ کلاڑا لے کے آیا. تو
تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور بیچو. تو وہ دنوں میں ہفتوں میں اس کے گھر کے حالات بہتر ہو گئے. تو اب کیا اس بات سے سبق ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیک نہیں دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناکارہ نہیں بنایا، بلکہ اس کو محنت کرنے کا سبق دیا، محنت کا درس دیا. تو ہم اپنی اس نسل کو ہنر مند بنائیں، محنت کا عادی بنائیں. اور اس کی جو آگاہی ہے یہ میڈیا پر، اخبارات، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ پرنٹ میڈیا، ان ساروں میں ہونی چاہیے. اور اس میں اگر ہم میٹرک کی تعلیم میں ہنر کو لازمی قرار دیا جائے، 6 مہینے کا کورس رکھیں یا 4 مہینے کا رکھیں، اور جو لوگ اسکولوں میں یا نہیں پڑھتے تو ان بچوں کے لیے یہ شرط رکھی جائے کہ ان کا سرٹیفکیٹ تب تک وہ نہیں بن سکتا، شناختی کارڈ، جب تک وہ کوئی ہنر سیکھ نہ لیں. اور گورنمنٹ ہر یونین کونسل کی سطح پر ایسے ادارے بنائے، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائے جائیں، فیمیلز کے لیے الگ اور لڑکوں کے لیے الگ، جس میں وہ کام سیکھیں اور اپنا کام کریں، ہنر مند ہوں. اگر ان کو نوکری نہیں ملتی، جو کہ ممکن بھی نہیں ہے کہ سب کو مل سکے، تو وہ تو اپنا کاروبار کر سکیں، وہ کوئی اپنے ہنر سے شام میں اپنے بال بچوں کا پیڑ پال سکیں. اگر وہ یہ نہ کر سکیں تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ملک ایسے ترقی نہیں کرتے. تو اس کے لیے ایک ایسی پالیسی ہمیں بنانی پڑے گی جس میں ہمارا جو فوکس ہے وہ نوجوان نسل ہو. اور اگر ہم اس پیرائے میں تمام لوگوں کو ہنر مند بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، غربت کا خاتمہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات، ہم محنت کرنے کے عادی ہو جائیں گے. اور محنت کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کا جو ہے، گھر کی جو معیشت ہے، گھر کا جو کچن ہے وہ بہتر چلے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ میرے اس ملک کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ میرے اس ملک کو دنیا جہاں میں روشنی عطا کرے. آمین ثم آمین.